بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کے بعد میں فوراً بیرون ملک واپس آ گیا۔ کچھ مہینے بعد میں نے بیوی کو بھی باہر کے ملک بلا لیا اور بیوی آتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور جو ڈاکٹر نے بتایا اسے سن کر میرے اوزان خطا ہو گئے، کیونکہ ایئرپورٹ پر لاؤنج کے باہر کھڑی میری بیوی دعا مجھے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کی نمی کو میں بہت دور سے بھی محسوس کر پا رہا تھا۔ اس منظر نے جیسے میری روح کھینچ لی تھی۔ میری نئی نویلی دلہن کے ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری تھی اور میں اسے چھوڑ کر پردیس جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آنسو نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ میرے لیے آج پہلی دفعہ ایک ایک قدم اٹھانا بہت بھاری ہو رہا تھا۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر پردیس کیا تھا، لیکن یہ پہلی دفعہ تھا جب میں اپنا دل یہیں چھوڑ کر جا رہا تھا، اور اس کی وجہ میری محبت اور میری نئی نویلی دلہن دعا تھی۔ ایک پل کے لیے تو دل کرتا کہ سب کچھ چھوڑ کر واپس پلٹ جاؤں اور اپنی پیاری سی بیوی کو گلے سے لگا لوں اور کبھی اس کا ساتھ نہ چھوڑوں، جو میری جدائی کا سوچ کر ہی ہلکان ہو رہی تھی۔ لیکن دوسرے لمحے اپنی بیوہ ماں اور بن بیاہی بہن کا خیال آ جاتا۔ ایک چھوٹا بھائی ساتھ تھا جسے انجینئر بننا تھا، وہ بھی 19 سال کا تھا، اور بہن روبینہ جس کی عمر 20 سال کے قریب ہو رہی تھی۔ اس کی شادی کا فرض پورا کرنا تھا۔ میری ماں کو خدا کے گھر کی زیارت کرنے کا بہت ارمان تھا، اور ابھی تو مجھے ان کا یہ ارمان بھی پورا کرنا تھا۔ کم عمری سے ہی اپنے گھر کی ذمہ داریاں اٹھا رہا تھا، اور شادی کے بعد میرے لیے پہلے میرے گھر کی ذمہ داریاں اہم تھیں۔ اسی لیے میں نے اپنے جذبات کا گلا گھونٹتے ہوئے دعا کو چھوڑ کر پردیس کا راستہ لیا تھا۔ یہ دوری میں نے اپنی مرضی اور خواہش سے نہیں اختیار کی تھی، بلکہ یہ میری مجبوری تھی۔ جہاز جیسے جیسے ہوا میں اڑ رہا تھا، میری نظروں کے سامنے دعا کا روتا ہوا وجود آ رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ شادی کے 7ویں دن ہی میں اسے چھوڑ کر پردیس چلا جاؤں۔ شادی کی رات جیسے ہی میں اس کے قریب گیا، اسے سب سے پہلے مجھ سے یہی بات کی تھی کہ میں اتنی جلدی اسے چھوڑ کر نہ جاؤں۔ خلوت کی اس رات میں جذبات کے نشے میں چور تھا اور اسے پانی کی تمنا رکھتا تھا، لیکن وہ بار بار ایک ہی اصرار کر رہی تھی۔ اسے مجھ سے بس ایک ہی وعدہ چاہیے تھا کہ میں اسے چھوڑ کر نہ جاؤں۔ وہ ایک پل کے لیے بھی اس دوری کو برداشت نہیں کر رہی تھی، اس لیے میں نے اسے وعدہ کر لیا کہ میں اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میرے ایک وعدے نے اسے نئی زندگی دے دی تھی، اور اس نے خود کو فوراً ہی خوشی خوشی میرے سپرد کر دیا تھا۔ دعا کو پا کر میں مکمل ہو گیا تھا، لیکن اگلی ہی صبح مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ میرے وعدے کے سہارے ہواؤں میں تھی اور میں اسے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں اس وعدے کو وفا نہیں کر پاؤں گا۔ شادی کے اگلے ہی دن اماں نے مجھ سے پوچھا کہ واپسی کی تیاری شروع کر دی ہے نا؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، دعا شرماتے ہوئے اماں سے کہنے لگی، اب شاہزیب باہر نہیں جائیں گے، وہ یہیں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ دعا کی بات سن کر اماں کے تو ہوش اڑ گئے۔ وہ دعا سے کہنے لگیں، وہ دعا سے کچھ کہنے کے بجائے غصے سے میری طرف دیکھنے لگی، تیری شادی کو ایک دن نہیں ہوا اور تو بیوی کے پلو میں چھپ کر بیٹھنے کا ارادہ کر رہا ہے؟ اس لیے میں تیری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی گھر میں ایک جوان بہن موجود ہے اور تجھ سے اپنی بیوی کا پلو ہی نہیں چھوڑا جا رہا۔ اماں کے لہجے میں ایسی چبن تھی کہ میں نے شرم سے سر جھکا لیا اور اماں سے کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اماں کی بات پر دعا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور میں اس سے نظریں چرا گیا۔ میں نے بات کو سنبھالنے کے لیے فوراً ہی اماں سے کہا کہ میں واپسی کی تیاری کر رہا ہوں اور اسی ہفتے میری فلائٹ ہے۔ میری بات سن کر اماں کہنے لگیں کہ اپنی بیوی کی باتوں میں آنے سے پہلے ایک نظر اپنی بیوہ ماں پر ڈال لینا، تاکہ تجھے احساس ہو کہ میں نے کس طرح تجھے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اب تجھے اپنا پہلے فرض نبھانا ہے۔ میں نے سر جھکا کر اماں کو مطمئن کر دیا، لیکن وہ دعا اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ اماں نے ناگواری سے کمرے میں جاتی ہوئی دعا کو دیکھا۔ میں فوراً اس کے پیچھے کمرے میں جانا چاہتا تھا، لیکن جانتا تھا کہ میری یہ قدم میری ماں کو کتنے ناگوار گزریں گے، اسی لیے خاموشی سے اماں کے قدموں میں بیٹھا رہا۔ اماں یہ جان کر مطمئن ہو گئی تھیں کہ میں واپس جا رہا ہوں۔ وہ محبت سے مجھے کہنے لگیں، شاہزیب پتر،
اب تو جا کر جلدی جلدی پیسے بھیجنا تاکہ میں تیری بہن کی شادی کی تیاریاں شروع کر دوں۔ میں اماں کے پاؤں دباتا رہا اور ان کی ہر بات کے جواب میں سر ہلاتا رہا۔ وہ مجھے اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھیں لیکن میرا سارا دھیان دعا میں اٹکا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں اماں کو نیند لگ گئی تو میں فوراً اٹھ کر دبے پاؤں اپنے کمرے میں چلا آیا، اور یہ دیکھ کر میرا دل تڑپ گیا کہ دعا سائڈ ٹیبل سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھی گھٹنوں میں منہ چھپائے رو رہی ہے۔ دعا کے قریب جا کر جیسے ہی میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو اس نے تڑپ کر میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے بہت ہی غصہ تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، شاہزیب آپ نے رات مجھ سے جھوٹا وعدہ کیوں کیا؟ میں اسے سمجھانا چاہتا تھا، منانا چاہتا تھا، لیکن وہ پوری طرح ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے کچھ کہے بنا ہی اسے اپنی باہوں میں لے لیا اور محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا۔ تھوڑی دیر تو وہ ناراضگی اور غصے کا اظہار کرتی رہی، لیکن پھر ہار گئی اور میرے ہی کندھے پہ سر رکھ کر رونے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ میرے بنا ایک پل بھی نہیں رہ سکتی، اور میں اسے سمجھا رہا تھا کہ بس کچھ وقت کی دوری ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے میں اسے اپنے پاس بلا لوں گا۔ آنے والے کچھ دن بہت ہی مشکل ثابت ہوئے تھے۔ دعا صبح سے لے کے شام تک چھپ چھپ کر آنسو بہاتی رہی اور اماں ان کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے مجھے باتیں سنانے لگتی۔ اماں کو ڈر تھا کہ کہیں دعا کے آنسو میرا ارادہ نہ بدل دیں۔ ویسے بھی میری اور دعا کی پسند کی شادی تھی، اور اماں کو یہی خوف لاحق تھا کہ اپنی محبت کی خاطر کہیں میں اپنی پردیس کی نوکری نہ چھوڑ دوں۔ 7 دن پر لگا کر اڑ گئے تھے اور وہ وقت آ گیا تھا جب میں دعا کو الوداع کہہ کر جہاز پر سوار ہو گیا تھا۔ میں نے اسے وعدہ کر لیا تھا کہ میں روز اسے فون کروں گا اور کچھ وقت بعد ہی اسے اپنے پاس بلا لوں گا۔ دعا نے مجھ سے بہت ساری قسمیں لی تھیں اور بہت سارے وعدوں کے بدلے مجھے رخصت کیا تھا۔ جہاز بلندی پر پہنچ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم پردیس میں رہنے والوں کی بھی کیا زندگی ہے، اپنے گھر بار بیوی بچوں سے دور ہم صرف پیسہ کمانے کی مشین بن جاتے ہیں۔ دعا میری کلاس فیلو تھی اور ہم دونوں نے 10ویں جماعت تک کا سفر ایک ساتھ طے کیا تھا۔ حالات نے مجھے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دی اور میں چھوٹی موٹی نوکریاں کرنے لگا اور پھر پردیس چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد میرا دعا کا تعلق پوری طرح ختم ہو گیا، لیکن اس دفعہ جب میں لوٹ کر آیا تو اچانک ہی میری دعا سے ملاقات ہو گئی۔ محبت کی وہ آگ جو آج تک میرے سینے میں جل رہی تھی، اس کی تپش دعا کے دل میں بھی تھی۔ میں نے فوراً ہی دعا سے شادی کا فیصلہ کر لیا اور میں جانے سے پہلے ہی دعا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اماں میری شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ پہلے میں اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کروں اور پھر وہ شادی اپنی پسند سے کروا دیں گی، لیکن میری ضد کے آگے وہ ہار گئیں اور اس شرط کے ساتھ میری شادی کروا دی کہ میں اپنی تمام ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاؤں گا۔ اسی وعدے کی لاج رکھتے ہوئے دعا کو تنہائی کے عذاب میں جھونک آیا، لیکن میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں جلد ہی دعا کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ میرے لیے بھی اس کے بغیر رہنا ممکن نہیں تھا۔ دعا کے خیالوں میں گم میں سعودیہ پہنچ گیا تھا۔ یہاں پر ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں اپنے دوست کے ساتھ رہتا تھا جو میرے ساتھ ہی ملازمت کرتا تھا۔ میں واپس آیا تو اپنے دوست ارشد کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ ارشد اس پردیس میں میرا واحد دوست تھا جس کے ساتھ میں اپنا ہر سکھ دکھ بیان کر لیا کرتا تھا۔ اس کا تعلق بھی پاکستان سے تھا اور وہ شاید شادی شدہ ایک بچی کا باپ تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ارشد میرے سینے سے لگا اور زاروں کے تار رونے لگا۔ اس کے آنسو مجھے ایک دم پریشان کر گئے، لیکن وہ بنا کچھ کہے روئے ہی جا رہا تھا۔ کافی دیر تک روتے رہنے کے بعد جب اس کا غم کچھ کم ہوا تو اس نے مجھے ایسی باتیں بتائیں کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ارشد کی بیوی جو اس کی چچا زاد بھی تھی، ارشد کی غیر موجودگی میں کسی اور کے عشق میں پڑ گئی تھی اور اپنی 6 ماہ کی بچی کو چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ ارشد کو صبح ہی اس کے گھر والوں نے یہ خبر دی تھی اور وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پایا تھا کیونکہ وہ اپنی بیوی رانی سے بہت محبت کرتا تھا۔ کسی غیرت مند آدمی کے لیے یہ بات برداشت کرنا بہت ہی مشکل تھا کہ اس کی بیوی اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی غیر مرد کے ساتھ فرار ہو گئے۔ میں تو خود ارشد کی محبت کا گواہ تھا۔ وہ اکثر رات میں اٹھ کر اپنی بیوی کی تصویر دیکھتا اور اسے سینے سے لگا کر کہتا کہ اپنی بیوی کو سکون بھری زندگی دینے کے لیے وہ یہ بنباس کاٹ رہا ہے۔ اسی بیوی نے ارشد کو چھوڑ کر کسی دوسرے شخص کو چن لیا تھا۔ میں ارشد کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے لیے تو جیسے سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ آنے والے مستقبل کو خوبصورت بنانے کے لیے اس نے آج تک جتنی قربانیاں دی تھیں وہ سب رائے گاہ چلی گئی تھیں۔ ارشد کی حالت نے مجھے بہت دکھی کر دیا تھا
اور بار بار دعا کا چہرہ میری آنکھوں میں آ رہا تھا۔ میں بھی اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ آیا تھا۔ رات کو میں سونے لیٹا تو سارا وقت دعا کے بارے میں سوچتا رہا۔ کب میری آنکھ لگ گئی مجھے علم نہ ہوا، اور صبح میری آنکھ کھلی تو ایک ہولناک منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ ہم 10ویں منزل پر رہتے تھے اور ارشد نے کمرے کی کھڑکی سے چھلانگ مار کر خودکشی کر لی تھی۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا نیچے پہنچا تھا، لیکن تب تک ارشد کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ وہ اس دنیا کی قید سے رہائی پا گیا تھا اور اپنی تمام تکلیفوں سے آزاد ہو گیا تھا۔ ارشد کی موت نے میرے اندر ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ اس کی اور میری زندگی کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی۔ میں بھی اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ کر آیا تھا، اور وہ بھی میری وجہ سے اپنے جذبات کو مارنے پر مجبور تھی۔ ارشد کی باڈی کو پاکستان واپس بھیجنے کے بعد میں نے فوراً ہی اپنے گھر فون ملایا۔ مجھے یہاں آئے 3 دن گزر چکے تھے اور ارشد کی وجہ سے میں گھر فون بھی نہیں کر سکا تھا۔ میں دعا سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اماں نے بتایا کہ دعا اپنے میکے رہنے چلی گئی ہے، اس کا یہاں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اماں سے بات کرتے ہوئے میں نے سوچا کہ میں دعا کے نمبر پر فون کر لوں گا، لیکن جب میں نے فون رکھنے لگا تو اماں نے مجھے خصوصی تاکید کی کہ ابھی دعا کو فون نہ کرنا۔ اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ کچھ دن اسے اکیلا ہی چھوڑ دو تاکہ اسے تمہارے بغیر رہنے کی عادت ہو جائے۔ اگر تم اس طرح بار بار فون کرو گے تو نہ ہی اسے تمہارے بغیر رہنے کی عادت ہوگی اور نہ ہی تمہارا گزارا چلے گا۔ اماں شاید ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، اس لیے میں نے دعا کو فون کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اسے اپنے پاس بلانے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ کاغذی کارروائی پوری ہونی تھی اور کچھ پیسے چاہیے تھے، اس کے بعد دعا بھی میرے ساتھ چلی آتی۔ میں دل لگا کر دن رات کام کر رہا تھا۔ مجھے جلد از جلد دعا کے ٹکٹ کے پیسے جمع کرنے تھے۔ میں نے خود سے دعا کو کوئی فون نہیں کیا اور اس کا بھی کوئی فون نہیں آیا تھا۔ شاید وہ مجھ سے ناراض تھی اور بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ایک ہی دفعہ اسے فون کروں گا اور اپنے پاس آنے کی خوشخبری سناؤں گا، لیکن کبھی کبھی انسان جذبات کے معاملے میں بالکل ہی بے اختیار ہو جاتا ہے۔ 15 دن میں ہی میں خود سے کیا ہوا عہد بھول کر دوبارہ سے دعا کے نمبر پر فون ملا رہا تھا۔ اس بات نے مجھے بھی پریشان کر دیا تھا کہ دعا نے خود سے اب تک مجھے ایک دفعہ بھی فون نہیں کیا۔ اس بار میں نے اماں کو فون کرنے سے پہلے دعا کو فون کیا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہیں ایک دفعہ دعا کا فون اس کی چھوٹی بہن نے اٹھایا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ دعا کہیں باہر گئی ہوئی ہے۔ میں دعا سے بات کرنے کے لیے بے چین تھا، اس لیے میں نے دعا کی چھوٹی بہن سے پوچھا کہ وہ کب تک لوٹے گی، مگر اس کی بہن کے جواب نے میرے اندر ایک آگ سی لگا دی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ دعا شایان بھائی کے ساتھ گئی ہوئی ہے اور اسے علم نہیں کہ وہ کب لوٹیں گے۔ شایان دعا کے تایا کا بیٹا تھا اور وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ بھی میری اور دعا کے ساتھ اسکول میں پڑھتا تھا اور اس کے دل میں بھی دعا کے لیے خاص جذبات تھے جن سے میں واقف تھا۔ وہ شایان ہی تھا جس کی وجہ سے میں نے فوراً شادی کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ شایان کہیں دعا کے لیے رشتہ نہ بھیج دے۔ دعا اس کے ساتھ کہاں اور کیوں گئی تھی، میرے اندر عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے اماں کو فون ملایا تو اماں غصے میں کہنے لگیں کہ تیری بیوی تو میکے جا کر بیٹھ گئی ہے، اسے پلٹ کر آنے کا خیال ہی نہیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ اسے فون کر کے واپس بلا لیں، لیکن اماں نے ہاتھ کھڑے کر لیے اور کہنے لگیں کہ تیرے غیر موجودگی میں اسے کچھ نہیں کہتی۔ کل کو تو کہے گا کہ تیرے پیچھے میں نے تیری بیوی پر ظلم کیا ہے۔ کچھ دیر ماں اور بہن بھائی کی خیریت کرنے کے بعد میں نے فون رکھا اور دعا کو ایک میسج چھوڑ دیا کہ وہ آج شام ہی میرے گھر واپس لوٹ جائے، اور اپنا موبائل بند کر دیا۔ میں فی الحال دعا سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے اندر غصہ جنم لے چکا تھا۔ میری غیر موجودگی میں وہ کیسے اپنے کزن کے ساتھ گھوم پھر رہی تھی اور میں اسے اپنے پاس بلانے کے لیے بے تاب تھا۔ شام کے وقت دعا کا فون آیا تو میں اسے اچھی طرح بات نہ کر سکا۔ میں نے پہلا سوال یہی پوچھا کہ وہ شایان کے ساتھ کہاں گئی تھی۔ میرا سوال سن کر وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ شاید اس نے مجھ سے کسی محبت بھرے جملے کی امید کی تھی، لیکن میرے دل میں تو لاوا ابل رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ شایان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ کہتی، میں نے دعا سے کہا کہ ابھی اور اسی وقت میرے گھر واپس لوٹ جاؤ۔ اب تم میری بیوی ہو، تمہیں میرے گھر میں ہونا چاہیے۔ اماں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ میری بات سن کر دعا نے صرف اچھا کہا اور میں نے فون رکھ دیا۔ نہ کوئی محبت بھرا جملہ اور نہ ہی جذبات کا کوئی تبادلہ ہوا۔ میرے لہجے کی تلخی نے شاید دعا کو بھی بات کرنے سے روک دیا تھا۔ اگلے دن میں نے اماں کو فون کیا تو اماں نے بتایا کہ دعا واپس آ گئی ہے، اس کا کوئی کزن شایان اسے چھوڑ کر گیا ہے۔
میں نے بےتابی سے اپنے لب کاٹے تھے، مجھے جلد از جلد دعا کو اپنے پاس بلانا تھا۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ اب وہ دعا کو اس کے گھر نہ جانے دیں۔ دعا کی والدہ تو تھی نہیں اور ابا بہت ہی بیمار اور بوڑھے تھے، اس لیے شایان میری غیر موجودگی کا پورا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میں نے جلد سے جلد کارروائی مکمل کی اور دوسرے ہی مہینے میں نے دعا کا ٹکٹ گھر بھجوا دیا۔ اماں کا فوراً ہی فون آ گیا تھا، وہ مجھے برا بھلا کہہ رہی تھیں کہ تجھے گئے 2 مہینے بھی نہیں ہوئے اور تو نے کیسے اپنی بیوی کو باہر بلا لیا۔ اماں کو لگ رہا تھا کہ میں دعا کے ساتھ باہر سیٹ ہو جاؤں گا اور ان کا خرچہ پانی بند کر دوں گا۔ میں نے یقین دلایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں بس دعا کو وہاں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ دعا سے بھی میں نے سرسری بات کی تھی اور اسے بتا دیا تھا کہ میں ایئرپورٹ پر اس کا انتظار کروں گا۔ دعا کے لہجے میں مجھے خوشی کی کوئی کھنک محسوس نہیں ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے پاس آنے پر خوش نہیں ہے۔ 2 مہینے میں ایسا کیا ہو گیا تھا کہ میری جدائی میں بلک بلک کر رونے والی دعا میری آواز سن کر بھی خوش نہیں تھی؟ شایان نے کہیں اسے کوئی جذباتی سہارا تو نہیں دے دیا تھا؟ عجیب و غریب سوچیں میرے دل میں جگہ بنا رہی تھی اور میں دعا کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گھڑی آ گئی جب میں ایئرپورٹ پر کھڑا تھا اور مجھے سامنے سے آتی ہوئی دعا نظر آئی۔ دعا پر نظر پڑتے ہی میرے سارے شک و شبہات کہیں غائب ہو گئے تھے۔ میں نے فوراً ہی آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا تھا، لیکن اس وقت میرے ہوش اڑ گئے جب دعا میری باہوں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ میں اسے سیدھا ہاسپٹل لے کر بھاگا۔ ڈاکٹر نے دعا کا چیک اپ کرنے کے بعد مجھے جو خبر سنائی وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ دعا کے ساتھ جنسی تشدد کیا گیا ہے، وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے اور جسمانی طور پر تو اس کی حالت بہت ہی خراب ہے۔ ڈاکٹر کی بات نے جیسے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ میرے ذہن میں خود بخود شایان کا نام آیا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے زمین میں اتار دوں۔ مٹھیاں بھینچے میں دعا کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے سامنے ہی وہ بستر پر پڑی تھی اور جیسے ہی اسے ہوش آیا میرا چہرہ دیکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے اسے کہا کہ میں جان گیا ہوں کہ میرے پیچھے شایان نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ میری بات سن کر وہ تڑپ گئی اور کہنے لگی کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میرے ساتھ شایان نے کچھ نہیں کیا، بلکہ وہ تو ہمیشہ ہی میرا ہمدرد رہا ہے۔ دعا کی بات سن کر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر شایان نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے تو پھر کس نے کیا تھا؟ میری بات سن کر وہ نظریں جھکا گئی اور جو جواب اس نے دیا مجھے اس کی توقع ہرگز بھی نہیں تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کا مجرم کوئی اور نہیں بلکہ میرا چھوٹا بھائی سعد ہے، جس نے میرے پردیس لوٹتے ہی اسی رات اسے اپنی زیادتی کا نشانہ بنایا اور یہ کہہ کر اسے دھمکایا کہ اگر اس نے یہ بات کسی کو بھی بتائی تو سبھی اسے قصوروار سمجھیں گے۔ سعد نے زبردستی اس کی کچھ نازیبا ویڈیوز بھی بنا لی تھیں تاکہ وہ ہر رات اپنی ہوس کا نشانہ بنا سکے۔ سعد کے خوف کی وجہ سے ہی دعا واپس اپنے میکے لوٹ گئی تھی اور وہیں رہ رہی تھی۔ اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ شایان اس لیے اسے ڈاکٹر پاس لے گیا۔ وہ بہت ہمت کر کے اس شام مجھے یہی بات بتانا چاہتی تھی، لیکن میرے لہجے کی تلخی نے اس کی ہمت توڑ دی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ سعد ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ اگر وہ سعد پر الزام لگاتی تو میری ماں سمیت میں بھی اسے قصوروار گردانتا، کیونکہ میرے نزدیک تو میرا چھوٹا بھائی بہت ہی معصوم تھا۔ میرے کہنے پر وہ میرے گھر واپس تو آ گئی تھی، لیکن سعد نے ہر رات اسے زیادتی کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ سعد کو لگا تھا کہ میں تو اتنی جلدی لوٹ کر واپس نہیں آؤں گا اور وہ اسی طرح میری بیوی کو دھمکا کر اپنی خواہشات کو پورا کرتا رہے گا۔ دعا کہہ رہی تھی کہ سعد کی دوستیاں بہت ہی غلط لڑکوں سے ہو چکی ہیں اور وہ ہر وقت میرے بھیجے ہوئے لیپ ٹاپ پر نازیبا ویڈیوز دیکھتا ہے اور اسی لیے اس کے اندر حیوانیت پیدا ہو گئی ہے۔ دعا کا حال بہت ہی خراب تھا۔ اسے پامال کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا بھائی تھا، جس کے مستقبل کی خاطر میں یہ بنباس کاٹ رہا تھا۔ میں نے دعا سے پوچھا کہ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ دعا نے ایک سرد نگاہ میرے چہرے پر ڈالی تو مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے اسے موقع ہی کب دیا تھا کہ وہ کوئی اپنی تکلیف مجھے بتاتی۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں دے کر دعا کو میرے ساتھ بھیج دیا تھا۔ وہ میرے کندھے پہ سر رکھ کر آنسو بہا رہی تھی اور میں اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں برباد ہو چکا تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں کو اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا اور ان کا پیٹ پالنے اور ان کے مستقبل کے لیے پردیس آیا تھا، لیکن مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرا بھائی اتنے غلط راستے پہ چل نکلا ہے۔ مجھے دعا سے کوئی گلہ نہیں تھا، بلکہ میں تو اس کا مجرم تھا کہ میں نے اسے خود سے اتنا دور کر دیا تھا کہ وہ اتنی بڑی زیادتی کے بارے میں بھی مجھے نہ بتا سکی۔ مجھے اپنی ماں کی لاپرواہی پر بہت غصہ تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے گھروں میں نظر رکھتی تھی اور اپنی ہی گھر کی چار دیواری سے ناواقف تھی۔ ذہنی طور پر دعا بہت زیادہ دباؤ کا شکار تھی اور میں اس کا باقاعدہ علاج کروا رہا تھا۔
میں نے اماں کو جب سعد کی گھناؤنی حقیقت کے بارے میں بتایا تو وہ مجھے ہی برا بھلا کہنے لگیں کہ میری بیوی نے میرے پاس آتے ہی میرے کان بھر دیے اور میں اس کی باتوں میں آ کر اپنے ہی سگے بھائی پر زنا کا الزام لگا رہا ہوں۔ میں جان گیا تھا کہ اماں کبھی میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گی اور نہ ہی وہ دعا کو بے قصور سمجھیں گی، اس لیے میں نے باقاعدگی سے گھر پیسے بھجوانے شروع کر دیے تھے، لیکن اب میں اپنے گھر فون نہیں کرتا تھا۔ ویسے بھی میری ماں کو مجھ سے کہیں زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی اور ہمیشہ ہی مجھے زبردستی پردیس بھیجا کرتی تھی تاکہ میں انہیں اچھے پیسے کما کر بھیج سکوں۔ میں نے دعا کے ساتھ پردیس میں ایک نئی زندگی شروع کر دی تھی۔ میری تمام پردیسی بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنی بیویوں کو اپنے گھر والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر پردیس نہ لوٹا کریں۔ میاں بیوی دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ اگر آپ اپنے ساتھ بیوی کو پردیس نہیں لے جا سکتے تو خود بھی نہ جائیں، لیکن بیوی کا ساتھ نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ آپ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر آتی ہے اور پھر زمانہ اسے رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔